من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الصدق عز، سچ بولنا عزت کا باعث ہے۔ الصدق عز، سچ بولنا عزت کا باعث ہے۔ بے شماری جیسا کہ آپ عزیزوں کے علم میں ہے، کتاب صوم کے بارے میں چل رہی تھی اور آج ہم نے 11واں مسئلہ پڑھنا ہے، الحادیۃ عشرۃ۔ 11واں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں امساک کرنا مستحب ہے۔ مسافر، مریض جب ان کا عذر زائل ہو جائے تناول کے بعد، یعنی کوئی چیز مسافر نے کھا لی تھی، عذر زائل ہو گیا، مریض جو ہے پہلے کوئی چیز کھا بیٹھا، کھانے کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا۔ مسافر اور مریض جو ہیں جب ان کا عذر زائل ہو جائے، اور عذر بھی وہ کھانے کے بعد زائل ہوا ہے، کوئی چیز کھا پی بیٹھے ہیں، اگرچہ یہ جو عذر زائل ہوا ہے یہ زوال سے پہلے ہی ہو، ٹھیک ہے نا، پھر بھی کیا ہے، ان کا مسافر اور مریض کا امساک کرنا مستحب ہے۔ امساک یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز کھائیں پئیں نہیں، ٹھیک ہے، روزے کی نیت بھی نہیں کر سکتے لیکن کھانا پینا بھی بعد میں نہیں ہے، اس کو امساک کہتے ہیں۔ تو پس عرض کر رہا تھا مسافر اور مریض جب ان کا عذر زائل ہو جائے کھانے کے بعد، اور اگرچہ یہ زوال سے پہلے ہی ہو، تو ان کا امساک کرنا مستحب ہے، یا زوال کے بعد ہے، زوال کے بعد ہے، اگرچہ تناول بھی نہیں کیا، زوال کے بعد عذر زائل ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو زوال کے بعد کیونکہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ان کا امساک کرنا کیا ہے جان، مستحب ہے، مستحب ہے۔ اور اسی طرح پھر بعد میں بتایا ہے وہ تمام جو ذویل اعذار ہیں دن کے درمیان جو ہے اگر ان کا عذر زائل ہو جاتا ہے تو ان کے لیے بھی یہی بات ہے، امساک کرنا کیا ہے جان، مستحب ہے۔ توجہ کرو، مسئلہ آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ الحادیۃ عشرۃ، 11واں مسئلہ، یستحب الامساک بالنیت، امساک کرنا نیت کے ساتھ جو ہے مستحب ہے، لأنہ عبادۃ، اس لیے کہ یہ امساک عبادت ہے، فی المسافر والمریض بزوال عذرہما بعد التناول، امساک مستحب ہے کس کے لیے، مسافر میں اور مریض میں، بزوال عذرہما، جب مسافر اور مریض کا عذر زائل ہو جائے، بعد التناول، کھانے کے بعد، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الزَّوَالِ، اگرچہ زوال سے پہلے بھی ہو، او بعد الزوال، یا زوال کے بعد ہو، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ التَّنَاوُلِ، اگرچہ تناول سے پہلے ہے، یعنی زوال کے بعد ہے، ٹھیک، لیکن ادھر سے کھایا پیا بھی نہیں ہے، تو کیونکہ روزہ تو نہیں رکھ سکتے لہذا مستحب ہے امساک، او بعد الزوال، یا زوال کے بعد ہے، وَإِنْ كَانَ قَبْلَ التَّنَاوُلِ، اگرچہ تناول سے پہلے ہے، وَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ التَّنَاوُلُ قَبْلَ بُلُوغِ مَحَلِّ التَّرَخُّصِ، مسافر کے لیے تناول کرنا، کھانا پینا اس کا جائز ہے، قبل بلوغ محل الترخص، محل ترخص میں پہنچنے سے پہلے، محل ترخص سے پہنچنے سے پہلے تناول کرنا جائز ہے۔ وَإِنْ عَلِمَ بِوُصُولِهِ قَبْلَهُ، وَإِنْ عَلِمَ بِوُصُولِهِ قَبْلَهُ، اگرچہ بِوُصُولِهِ قَبْلَهُ، اگرچہ مسافر کو علم ہو جائے، بِوُصُولِهِ قَبْلَهُ، حد ترخص تک پہنچنا،
قبل زوال سے پہلے حد ترخص تک پہنچنا جو ہے اگرچہ مسافر کو کیا ہو جائے، علم بھی ہو جائے کہ میں پہنچ جاؤں گا، پھر بھی اس کو اختیار ہے، کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے۔ فَيَكُونُ إِيَابُ الصَّوْمِ مَنُوطًا بِاِخْتِيَارِهِ، پس روزے کا واجب ہونا یہ منوطاً بِاِخْتِيَارِهِ، یہ مسافر کے اختیار پر منوط ہے۔ روزے کا واجب ہونا یہ منوط ہے، مسافر کے اختیار پر ہے۔ کما یتخیر بین نیت المقام المسوغۃ للصوم وعدمها، جس طرح کہ اس کو اختیار ہے بین نیت المقام، اقامت کی نیت کرے، المسوغۃ للصوم، جو روزے کو جائز قرار دے، وعدمها، اور عدمها یعنی نیت نہ کرے، مقام کی نیت نہ کرے، اس کو اختیار ہے کہ کسی جگہ وہ ٹھہرنے کی نیت کرے یا نہ کرے۔ کما یتخیر بین نیت المقام المسوغۃ للصوم وعدمها، جس طرح کے اختیار ہے اس کو بین نیت المقام، اقامت کی نیت کرنا، المسوغۃ للصوم، وہ مقام اقامت جو مجوز صوم ہے، وعدمها، ٹھیک ہے، یا عدمها یہ نیت نہ کرے۔ وَقَضَا يُسْتَحَبُّ الْإِمْسَاكُ، اور اسی طرح امساک کرنا مستحب ہے، جو امساک کا معنی بتایا کہ کوئی چیز کھائے پیے نہیں، کس کے لیے؟ لِكُلِّ مَنْ سَلَفَ مِنْ ذَوِي الْأَعْذَارِ الَّتِي تَزُولُ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ، ہر اس کے لیے من سلفا جو گزرا، من ذوی الاعذار، ذوی الاعذار یعنی صاحبان عذر میں سے جو گزرے، التی تزول فی اثناء النہار، صاحبان عذر جن کا عذر اثناء نہار میں کیا ہو جائے، زائل ہو جائے، مطلقاً کوئی چیز کھائی ہو یا نہ کھائی ہو۔ جیسے جی کون ہے وہ؟ قذات الدم، جیسے صاحب خون والی عورت جس کا خون جو ہے وہ منقطع ہو گیا، رک گیا، والصبی اور بچہ ہے، والمجنون اور مجنون ہے، والمغمى علیہ ہے، والکافر یسلم اور کافر جو ہے وہ اسلام لے آئے۔ دوبارہ یہ سطح سنیں، وَقَضَا يُسْتَحَبُّ الْإِمْسَاكُ لِكُلِّ مَنْ سَلَفَ مِنْ ذَوِي الْأَعْذَارِ الَّتِي تَزُولُ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ مُطْلَقًا كَذَاتِ الدَّمِ وَالصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ وَالْكَافِرِ يُسْلِمُ، اور اسی طرح امساک مستحب ہے لِكُلِّ مَنْ سَلَفَ، ہر اس کے لیے جو سلفا جو پہلے گزرے، من ذوی الاعذار صاحبان عذر، التی تزول فی اثناء النہار جن کا عذر زائل ہو جائے دن کے دوران، مطلقاً کوئی چیز کھائی ہو یا نہ کھائی ہو، کذات الدم جیسے وہ جس کا خون جو ہے وہ کیا ہے جان رک گیا ہے، ذات الدم ہے، والصبی اور بچہ ہے جیسے، والمجنون اور مجنون ہے، والمغمى علیہ اور مغمى علیہ، والکافر یسلم اور کافر اسلام لائے۔ یہ وہ ہیں جن کا عذر جو ہے آگا جان کیا ہے جان دن کے دوران زائل ہوا ہے، تو ان کے لیے بھی جو باقی دن ہیں وہ امساک کرنا مستحب ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اب اگلا مطلب جی، الثانیۃ عشرہ، 12واں مسئلہ ہے جناب، توجہ کرنا۔ مہمان میزبان کی اجازت کے بغیر فرما رہے ہیں روزہ نہ رکھے۔ مہمان میزبان کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے، ٹھیک ہے۔ وکیل بالعکس، ایک قیل بالعکس بھی ہے، یعنی کیا؟ یعنی میزبان بھی مہمان کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے۔ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے، اور عبد اپنے مالک کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے، بیٹا باپ کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے۔ یہ بتایا کہ ان کو اجازت سے روزہ رکھنا چاہیے جی، ٹھیک ہو گئی بات۔ شہید نے فرمایا ہے کہ اولا یہ ہے
کہ یہ جو روزہ ہے، ہم نے کہا لا یصوم، روزہ نہ رکھیں، کیونکہ نہیں آئی ہے لہذا روزہ منعقد نہیں ہوگا، اولا ہے، بہتر یہ ہے کہ اس کا روزہ منعقد ہی نہیں ہوگا اگر روزہ رکھتے ہیں تو، ٹھیک ہے، روزہ رکھتے ہیں تو منعقد ہی نہیں ہوگا۔ لیکن شہید ثانی نے فرمایا ہے کہ یہ اولا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ روزہ تو منعقد ہو جائے گا، یہ احتیاطاً ہے اولا جو کہا ہے کہ روزہ منعقد نہیں ہوگا، لیکن یہ اولا کا مطلب یہ بتا رہا ہے، اعلان کر رہا ہے اولا ہونا کہ روزہ اس کا منعقد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بھلا اس مسئلے میں نے کیا عرض کیا اپنے بھائیوں کو؟ عرض کیا ہے کہ مہمان میزبان کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے، ٹھیک، اور میزبان مہمان کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے، مہمان میزبان کی اجازت کے بغیر، اسی طرح میزبان مہمان کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھیں، عورت زوج کی اجازت کے بغیر، عبد مالک کی اجازت کے بغیر، ٹھیک ہے، اور ولد والد کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھیں۔ توجہ کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الثانیۃ عشرہ، 12واں مسئلہ جی، لا یصوم الضیف بدون اذن مضیفہ، مہمان میزبان کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے، وَإِنْ جَاءَ نَهَارًا، اگرچہ وہ دن میں آیا ہو، ما لم تزل الشمس، جب تک سورج زائل نہیں ہوا، ما احتمال ہی مطلقاً، ما احتمال ہی، احتمال عدم جواز ہے مطلقاً، یعنی زوال سے پہلے زوال کے بعد، چاہے زوال سے پہلے ہو چاہے زوال کے بعد ہو، روزہ نہ رکھے مہمان میزبان کی اجازت کے بغیر، ما احتمال ہی مطلقاً، احتمال عدم جواز ہے مطلقاً، زوال سے پہلے ہو یا زوال کے بعد ہو، ٹھیک، بے عملاً بے اطلاق کے نص سے، عمل کرتے ہوئے اطلاق کے نص پر، کہ نص مطلق ہے، وکیلا بالعکس، ایک کیل ہے کہ بالعکس بھی ہے، یعنی کیا، میزبان مہمان کی اجازت کے بغیر بھی روزہ نہ رکھے، وَهُوَ مَرْوِيٌّ أَيْضًا، یہ بھی مروی ہے، لیکن کل من ذکرہ، لیکن بہت کم ہے من ذکرہ جس نے اس عکس کو بھی ذکر کیا ہے کہ میزبان بھی مہمان کی اجازت کے بغیر نہ رکھے، یہ ذکر کرنے والے کم ہیں۔ وَلَلْمَرْأَةُ وَالْعَبْدُ، عورت اور عبد، بَالْمُطْلَقُ الْمَمْلُوک، بلکہ مطلق مملوک، بدون اذن الزوج والمالک، زوج اور مالک کے اذن کے بغیر نہ رکھیں، یعنی عورت زوج کی اجازت کے بغیر اور عبد مالک کی اجازت کے بغیر نہ رکھیں روزہ۔ وَلَلْوَلَدُ وَإِنْ نَزَلَ بِدُونِ اذن الوالد، اور بیٹا، وَإِنْ نَزَلَ، اگرچہ نیچے چلے جائیں، بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا بیٹا، بدون اذن الوالد، والد کی اجازت کے بغیر نہ رکھے، وَلَلْوَلَدُ، بیٹا والد کی اجازت کے بغیر نہ رکھے، وَإِنْ عَلَا، اگرچہ والد اوپر چلا جائے یعنی دادا ہو، ٹھیک ہے، یا دادے کا دادا، وہ بھی روکے نیچے والے اپنے بچے کو، ٹھیک ہے، تو پھر نہ روزہ نہ رکھیں۔ وَيُحْتَمَلُ اخْتِصَاصُهُ بِالْأَدْنَىٰ، احتمال دیا گیا ہے کہ یہ حکم اختصاص ہو، یعنی یہ حکم مختص ہے بالادنا، ادنا کے ساتھ، یعنی والد جو ادنا ہے یعنی باپ، خود جو باپ ہے، اوپر دادا نہیں، باپ کے ساتھ یہ حکم خاص ہے۔ فَإِنْ صَامَ أَحَدُهُمْ بِدُونِ اِذْنٍ قَرِيَ، اگر روزہ رکھیں احدہم، یہ ولد عبد ضیف، بدون اذن، اجازت کے بغیر، کارہا، تو یہ کیا ہے، روزہ رکھنا ان کا مکروہ ہے۔
ول اولا عدم انعقادہ مع نہیں، اولا یہ ہے شہید اول فرما رہے ہیں کہ یہ روزہ منعقد ہی نہیں ہوگا مع نہیں کی صورت میں، اولا یہ ہے کہ یہ روزہ منعقد ہی نہیں ہوگا، ول اولا عدم انعقادہ، اولا یہ روزہ منعقد نہیں ہوگا مع نہیں کی صورت میں، کیوں؟ لما رویہ من ان الضعیف یکون جاہلا والولد عاقا والزوجۃ عاصیہ، روایت کی گئی ہے کہ ضعیف مہمان یکون جاہلا، جاہل ہے، جاہل سے مراد یعنی بے ادب ہے، مہمان یکون جاہلا، والولد عاقا، اور ولد جو ہے وہ عاق کا نافرمان ہے، والزوجۃ عاصیۃ، زوجہ جو ہے وہ عاصی ہے، نافرمان ہے، والعبد، اب ایک عبد فراری ہے، وَجَعَلُهُ أَوْلَا يُعْزِنُ بِانْعِقَادِهِ، جَعَلُهُ مصنف کا عدم انعقاد روزہ کو اولا قرار دینا، یعزن بانعقادہ، یہ خود اعلان کر رہا ہے، یعزن اعلان کرتا ہے بانعقادہ کہ روزہ منعقد ہو جائے گا، اولا کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے، اولا کا مطلب کیا ہے؟ جو ادھر کا منعقد نہیں ہوگا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ منعقد ہو جائے گا، وَجَعَلُهُ أَوْلَا يُعْزِنُ بِانْعِقَادِهِ، جَعَلُهُ مصنف کا عدم انعقاد قرار دینا روزہ اولا ہے، یعزنو یہ اعلان کرتا ہے بانعقادہ روزہ منعقد ہو جائے گا، وفی الدروس استقرب اشتراط اذن الوالد والزوج والمولا فی صحتہ، توجہ کرو، مصنف نے دروس میں قریب کیا ہے کہ والد کی اجازت اور زوج کی اجازت اور مولا کی اجازت فی صحت، صحت صوم میں شرط ہے، کتاب دروس میں اس کو قریب کیا ہے، وفی الدروس استقرب اشتراط اذن الوالد والزوج والمولا فی صحت، مصنف نے کتاب دروس میں قریب کیا ہے والد کی اجازت، زوج کی اجازت اور مولا کی اجازت کو شرط کیا فی صحت، صحت صوم میں شرط کرا دیا ہے کہ شرط ہے ان کی اجازت، والاقوال کراہت بدون الاذن مطلقا فی غیر الزوجۃ والمملوک، اقوا جو ہے شہید ثانی فرما رہے ہیں، اقوا یہ ہے مکروہ ہے، بدون الاذن، اذن کے بغیر مکروہ ہے، مطلقاً چاہے نہیں ہو نہیں نہ ہو، ٹھیک ہے، اذن کے بغیر روزہ رکھنا مکروہ ہے، کس کا؟ فی غیر الزوجۃ والمملوک، زوجہ اور مملوک کے علاوہ روزہ رکھنا جو باقی ہیں، روزہ رکھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، دوبارہ والاقوا الکراہۃ بدون الاذن مطلقا فی غیر الزوجۃ والمملوک، اقوا یہ مکروہ ہے بدون الاذن، اذن کے بغیر مکروہ ہے، مطلقا نہیں ہو نہیں نہ ہو، فی غیر الزوجۃ والمملوک، زوجہ اور مملوک کے علاوہ مکروہ ہے، دلیل استضعافا لمستند شرطیت و ماخذ التحریم، ضعیف قرار دیتے ہوئے سند شرطیت کو، جو شرط قرار دیتے ہیں کہ اذن ضروری ہے، وہ سند مستند شرطیت ضعیف ہے، استضعافا لمستند شرطیت، مستند شرطیت ضعیف ہے، ٹھیک ہے، وماخذ التحریم، اور حرمت کا ماخذ بھی کیا ہے؟ ضعیف ہے، اما فیہما یعنی خود زوجہ اور مملوک میں، ان دو میں کیا حکم ہے؟ فیشترط الاذن، اذن شرط ہے، زوجہ کو زوج اجازت دے اور عبد کو مولا اجازت دے، ان میں اذن ضروری ہے، اما فیہما زوج اور مملوک میں، ٹھیک ہے، فیشترط الاذن، اذن شرط ہے، فلا ینعقد بدون ہی، منعقد نہیں ہوگا بدون ہی، بغیر اذن کے، فلا ینعقد، روزہ منعقد نہیں ہوگا،
ولا فرق بین کون الزوج والمولا حاضرین او غائبین، فرق نہیں ہے زوج اور مولا دونوں حاضر ہوں او غائبین یا کیا ہوں غائب ہوں، ولا بین ان یضعفہ عن حق مولاہ و عدمہ، فرق نہیں ہے کہ یہ روزہ مولا کے حق کو ضعیف کرے و عدم، اور عدم تضعیف ہے یا ضعیف نہ کرے، اس بات میں بھی فرق نہیں ہے۔ ولا بین ان یضعفہ عن حق مولاہ و عدم، فرق نہیں ہے کہ یہ روزہ مولا کے حق کو ضعیف کرے یا ضعیف نہ کرے۔ موفق مید رہو، سلامت رہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔